اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم دین میں ناحق غلو نہ کرو، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور نہ تم اس قوم کی خواہشات کی پیروی کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو پہلے ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو اور وہ گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے۔ غلو کے بارے میں ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غلو کرنا حق سے دور ہونا ہے، یعنی حق سے دور ہو کر کسی بات کو حد سے آگے بڑھا دینا یعنی افراط کرنا، یا حق سے دور ہو کر کسی بات کو بہت ہی کم کر دینا یعنی تفریط کرنا۔ یعنی انبیاء اور رسل کے معاملے میں بنی اسرائیل کے یہ دو متضاد عمل جو تھے وہ دونوں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہود نے انبیاء علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور قتل کرنے پر بھی نڈر ہو گئے، یعنی حق سے دور ہو کر تفریط کا شکار ہو گئے، اور نصارہ جو ہیں وہ حق سے دور ہو کر افراط کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے انبیاء اور رسل کو خود خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا۔ یہ افراط و تفریط جو ہے یہ جہالت کے لوازم میں سے ہے، یعنی جاہل آدمی کبھی اعتدال اور میانہ روی میں نہیں رہتا بلکہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں رویے ہمیں بنی اسرائیل میں نظر آتے ہیں۔ رب کریم نے اس آیت میں تاکید فرمائی ہے کہ اے اہل حق، حق کی حدوں سے آگے اور پیچھے نہ ہو، جن کی بھی توقیر کا عزت کا تمہیں جتنا حکم دیا گیا ہے اتنی ہی ان کی توقیر کرو، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں نبوت عطا فرمائی ہے انہیں نبوت کے درجے سے معبود کے درجے پر نہ پہنچاؤ، نہ تو انبیاء کی تکذیب کر کے انہیں قتل کرو اور نہ ہی تفریط کا شکار ہو کر اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ یا ابن اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین کا تیسرا کہو۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ دین میں غلو جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ صالحین اور ان کی قبروں کے معاملے میں غلو کرتے ہیں اور بتوں کی طرح ان کی پرستش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری۔ اسی آیت میں آگے ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اے اہل کتاب ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ یہاں اہل کتاب میں نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کن قوموں کی پیروی کی؟ انہوں نے یونانیوں، رومیوں اور مصریوں کی پیروی کی اور بھٹک گئے، یعنی اہل کتاب نے بھٹکی ہوئی قوموں کی پیروی کی اور خود بھی بھٹک گئے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اہل کتاب میں سے نصارہ سے مخاطب ہے کہ تم اپنے اسلاف کی تحریف شدہ اور بھٹکے ہوئے دین کی پیروی نہ کرو۔ تمہارے اسلاف، تمہارے بزرگوں نے بھٹکی ہوئی قوموں کی پیروی کی اور خود بھی وہ بھٹک گئے، اور آنے والی ہر نسل ان کی اسی گمراہی پر چلتی رہی اور گمراہ ہو گئی۔ جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی رہنمائی نہیں ہوتی وہ قوم بھٹک جاتی ہے۔
اس زمانے میں مصر، روم اور یونان جو تھیں یہ بت پرست قومیں تھیں۔ بت پرست قوموں کے مذاہب بہت رنگین ہوتے ہیں، ان میں رنگوں اور جشن کا تصور بہت پایا جاتا ہے۔ ان کی عبادات اور رسومات میں تفریح اور نفس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم ہندوانہ کلچر میں دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ مشرکانہ مذاہب جو تھے یہ آغاز انتہا پر توحید ہی پر تھے، مگر رفتہ رفتہ مذہبی زوال اور اخلاقی انحطاط اتنا آیا کہ ان میں صرف نفس کی خواہشات باقی رہ گئیں، دین کی اصل بالکل باقی نہ رہی، ہدایت کا کوئی حصہ ان میں باقی نہ رہا اور وہ بھٹک گئے۔ بت پرست قومیں جو ہیں وہ خود پرست اور نفس پرست ہو جاتی ہیں۔ جو ان کے من کو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بھگوان کو بھاتا ہے، اور ان کا من ہی ان کا بھگوان ہوتا ہے۔ اسی لیے رب کریم ہمیں ان قوموں کے ساتھ دوستی سے منع فرماتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم یہود اور نصارہ سے دوستی مت رکھو، کیونکہ خود انہوں نے بھٹکی ہوئی قوموں کی پیروی کر کے وہ خود بھٹک گئے ہیں، تو ان سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ دوستانہ تعلقات کی بنیاد ہی مرعوبیت سے شروع ہوتی ہے۔ ان دوستانہ تعلقات میں ان کے رسومات اور ان کے کلچر کو اپنانے کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ جب ان کی رسومات کی پیروی کی جاتی ہے تو ہر رسم اپنے ساتھ شرک کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا لے کر آتی ہے۔ اس طرح غیر محسوس طریقے سے توحید پرست قوموں میں بھی شرک آ جاتا ہے۔ ہر الہامی کتاب میں یہ موجود رہا ہے کہ مشرکانہ مذاہب کی پیروی نہ کرو اور ان سے دوستیاں نہ بڑھاؤ۔ نصارہ نے رومیوں، یونانیوں اور مصریوں سے دوستانہ تعلقات استوار کیے اور بھٹک گئے۔ ابتداءً نصارہ کو جس چیز نے گمراہ کیا وہ عقیدت و محبت میں غلو تھا۔ اسی عقیدت و محبت میں غلو کی بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ ابتداءً ان الفاظ کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا، مگر جو ان کا سینٹ پال تھا اس نے اعلان کیا کہ واقع رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذریعے یسوع مسیح پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبے پر فائز کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کے مرتبے پر فائز کیا گیا۔ پال سینٹ نے شریعت کی تمام پابندیاں ختم کر کے اس نے کہا کہ عیسائیت کے لیے صرف ابن اللہ کا عقیدہ ہی کافی ہے۔ تو سینٹ پال ہے جس نے مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند کا خطاب اصل معنی میں استعمال کیا اور اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا کہ یسوع مسیح کے لیے وہ تمام الفاظ اور تصورات منتقل کر دیے جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے کئی سو سال بعد جب مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لیے گئے تو ان کا رابطہ ان قوموں سے ہوا جن میں یونانی اور رومی قومیں تھیں۔ یونانیوں کا فلسفہ تو مشہور ہے اور اس دور میں فلسفہ بہت عروج پر تھا۔ فلسفے کی زبان عقل کی زبان ہے۔ ان قوموں کو جب انہوں نے دین پیش کیا تو انہوں نے نصارہ نے اپنے دین کو اصل شکل میں پیش کرنے کی بجائے فلسفہ کی شکل میں پیش کیا۔ ان کے فلسفے کی بنیادوں میں اپنے دین کو فٹ کر کے ان کے سامنے پیش کیا، کیونکہ وہ رومیوں، یونانیوں اور مصریوں کے ذہین ترین طبقے کو عیسائیت کی طرف لانا چاہتے تھے۔ رومیوں اور یونانیوں کے ہاں بھی 3 خداؤں کا تصور پایا جاتا تھا۔ ان کے ہاں ایک زمینی خدا ہوتا ہے، ایک درمیانی واسطہ ہوتا ہے۔ خداؤں میں اسے اپالو دیوتا کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک ان کا آسمانی خدا ہوتا ہے، یعنی ایک زمینی خدا، ایک درمیانی واسطہ اور ایک آسمانی خدا۔ رومیوں اور یونانیوں میں یہ 3 خداؤں کا تصور پایا جاتا تھا۔ تو یونانیوں سے دوستانہ روابط میں جب ان کو فلسفہ کی ہوا لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے، انہوں نے اپنے اسلاف کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجیحات شروع کر دیں
اور عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر منطق اور فلسفے کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ گمراہی ہے جس کی طرف قرآن پاک نے مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے۔ یہی وہ گمراہی ہے جس کی طرف قرآن پاک نے مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ اپنی اصل تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر گمراہ قوموں کی پیروی کر کے خود گمراہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح اسلام کی تعلیمات کو بالکل واضح آسان الفاظ میں سمجھنے والوں کے لیے بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح بیان فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا کیے گئے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے معجزات ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یونانی فلسفہ تو عقل کا کورک دھندا ہے۔ کوئی انسان عقل کی بنیاد پر ہدایت نہیں پا سکتا۔ شاعر نے کہا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ دین اسلام کی بنیاد ایمان بالغیب پر ہے۔ بن دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں اور ان کے رسولوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنا، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے کسی واسطے یا کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی زمینی خدا، درمیانی خدا اور آسمانی خداؤں کا نظریے دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ کسی بھی قوم کے سوا السبیل سے بھٹکنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ گمراہ قوموں سے دوستی اور اس کے بعد ان کے گمراہ خیالات سے مرعوب ہو کر وہ اپنے عقائد اور نظریات کو ان کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کو مانتے ہیں مگر اس کی تعبیر گمراہ قوموں کے خیالات کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کے نام سے دوسروں کے دین کو اپناتے ہیں، اور جب ہدایت کا راستہ چھوڑ کر اپنی خواہشات کو دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ضمیر کی چبھن تو ہوتی ہے کہ اپنے رسول کا راستہ اور طریقہ چھوڑ کر اجنبی چیز کو اپنا رہے ہیں۔ اسی لیے ہر آسمانی کتاب میں یہ موجود ہے کہ مشرک مذاہب کی پیروی نہ کرو اور ان سے دوستیاں نہ بڑھاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی یہود و ہنود کی رسومات کو اس طرح ہم نے اپنی زندگیوں میں داخل کر دیا ہے کہ آنے والی نسلوں نے اسے باقاعدہ ایک مذہب کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح 3 دن تک دنیا میں پھرتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح 3 دن تک دنیا میں پھرتی ہے، اس لیے وہ 3 دن کے بعد تیجا رکھتے ہیں۔ روح کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کے کھانے بنواتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو جمع کرتے ہیں کہ روح آئے گی تو خوش ہو گئی، اور اپنی پسند کا کھانا اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر وہ رشتہ دار اور وہ اکٹھے بیٹھ کر اپنی مذہبی کتاب وید وغیرہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے دوستی کے نتیجے میں یہ رسمیں بہت اچھی لگنے لگی، مگر چونکہ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور تو تھا نہیں کہ روح مرنے کے بعد 3 دن تک دنیا میں پھرتی ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔
اچھا، تو پھر انہوں نے قرآن پاک میں ایسا ہمیں کوئی حکم نہیں نظر آتا، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نہ صحابہ کرام تعالیٰ عنہم کی زندگیوں سے ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے، کیونکہ دین اسلام میں تو روح کے واپس آنے کا تصور نہیں ہے۔ روح نکلتی ہے تو عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور عالم برزخ سے کوئی واپس نہیں آیا۔ ہندوؤں کی یہ رسم مسلمانوں کو بہت اچھی لگی، آپس کے راہ و رسم اور دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ان کا اثر ان پر ہونے لگا، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور لیکن اس کا نام تیجا بدل کر سوئم رکھ دیا۔ وید کی بجائے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، رشتہ داروں کو بلا کر کھانا پکوایا، پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھنے لگی، اور پھر رفتہ رفتہ شامیانے لگنے لگے، اس کے بعد رفتہ رفتہ کارڈ بھی چھپنے لگے، اور سوشل گیدرنگ ہو گئی۔ دین کا حق بھی ادا کرنا انہوں نے سمجھ لیا، اور سوشل گیدرنگ بھی ہو گئی، اور آنے والی نسلوں نے اسے دین کا حصہ بنا لیا۔ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے وہ تو دین کا حصہ ہے، مگر یہ جو ہمارا اپنا خود ساختہ رسومات ہیں وہ دین کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری ترین زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، اپنے پیارے ترین چچا حضرت حمزہ سید الشہداء، اور اپنی بیٹیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جنہوں نے وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ان کے لیے کہیں بھی کل جمعرات چہلم نام کی کوئی چیز ہمیں سیرت النبی میں نظر نہیں آتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے گمراہ قوموں سے مرعوبیت اور دوستی کے بنا پر ہم نے اسے اپنے دین میں داخل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی صحیح سمجھ اور ہمیں صحیح طریقے پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 78 اور 79 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لعنت کیے گئے بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کیے گئے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آیت نمبر 79 ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکتے تھے۔ کانوا لا یتناہون، نہیں وہ روکتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے جو وہ کر رہے ہوتے تھے، البتہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے۔ یہاں کفر سے مراد دونوں قسم کے کفر ہیں، کفر اکبر بھی اور کفر اصغر بھی۔ کفر اکبر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار کرنا اور ان کی رسالت کو نہ ماننا، اور کفر اصغر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنا۔ یہ دونوں خرابیاں جو تھیں وہ بنی اسرائیل میں تھیں۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا واقعہ سبت جو ہے وہ اس سے صاف ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن انہیں دنیاوی کاروبار کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے اس میں ہیلہ سازی کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو حقیقت میں ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ایک مائدہ یعنی ایک دسترخوان کھانوں سے سجا ہوا اتارے۔ انہوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائش کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے آگے توجیہ پیش کی اور انہوں نے کہا قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہ۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دسترخوان اتارنے کی اللہ تعالیٰ نے سے درخواست کی،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بے شک نازل کرنے والا ہوں اس دسترخوان کو۔ لیکن جب وہ دسترخوان نازل ہو گیا تو پھر اس کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تو اس کے بعد بھی اگر تمہاری قوم نے نافرمانی کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں بے شک ایسا عذاب دوں گا انہیں، ایسا عذاب کہ ایسا عذاب دنیا میں سے جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پوری کر کے ان پر دسترخوان اتارا، لیکن اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی تو لعنت کیے گئے یہ دونوں مواقعوں پر بنی اسرائیل کی قوم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی قوم، جس نے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے نافرمانی کی انہیں بندر بنا دیا گیا، اور عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں جنہوں نے دسترخوان کی فرمائش پوری ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے انہیں سور بنا دیا گیا۔ آیت نمبر 60 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان میں سے ہم نے بعض کو بندر بنایا اور بعض کو ہم نے سور بنایا، اس وجہ سے کہ وہ بما اسوا کانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرنے والے وہ تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ مانتے، ان کے ذہن بگڑ گئے، ان کے اخلاق بگڑ گئے، ان کی زبانیں بگڑ گئیں، ایک دوسرے کے مال چھینتے، ایک دوسرے پر زیادتی کرتے، اور یہود کی شرارتوں اور نافرمانیوں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال پڑھیں تو دل دہل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اے بنی اسرائیل کی ریاکار فقیہو، اے اندھے راہ دکھانے والو، تم پر افسوس ہے کہ پودینہ، سونف اور زیرے پر تو فتوے دیتے ہو، تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو، اور شریعت کی بھاری باتوں یعنی انصاف اور رجم اور انصاف کو چھوڑ دیتے ہو۔ لازم ہے تم پر کہ تم وہ بھی کرو اور یہ بھی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے بارے میں صحیح طور پر تم رہنمائی کرو۔ ایک مرتبہ یہود ایک عورت کو پکڑ لائے اور کہا کہ اس نے زنا کیا ہے، اسے سزا دو۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے حکم کے مطابق اگر سزا دیتے تو وہ سنگسار ہوتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مزاج نہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب گمراہی انتہا کو پہنچ چکی ہو اور بدکرداری اور عریانی کا دورہ ہو اور اسلامی نظام حکومت نہ قائم ہو، اسلامی ریاست نہ ہو، تو حد جاری نہیں ہوتی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حد جاری کرتے تو ظلم ہوتا تھا، اگر نہ کرتے تو انہیں یہ واویلا مچانے کا یہ واویلا کرنے کا موقع مل جاتا کہ دیکھیں یہ اچھا نبی ہے جو تورات کو نہیں مانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اس عورت سے پوچھا کہ بی بی تو نے گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے سنگسار کر دو، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس عورت کو پتھر وہ مارے گا جس نے کبھی خود یہ گناہ نہ کیا ہو۔ اس وقت بزرگان دین کا مجمع تھا، ایک ایک کر کے سارے واپس چلے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ انہوں نے اس خاتون کو توبہ کروائی اور اسے گھر رخصت کیا۔ جن لوگوں کا یہ حال ہو، اللہ انہی کے بارے میں فرما رہا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ آیت نمبر 79 کو ہم ساتھ ہی لے رہے ہیں۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی، ایک ان کی نافرمانی اور ایک حد سے بڑھ جانے، اور دوسری جو ان کی سب سے بڑا ان کا جرم تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا دیکھتے اور اس سے روکتے نہیں تھے۔ تو اس آیت میں بھی لعنت کی وجہ کا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں ایک دوسرے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے رہتے اور چپ چاپ بیٹھے رہتے۔ گناہ اور حرام کاریوں کا سلسلہ کھلے عام ہوتا اور کوئی کسی کو نہ روکتا تھا۔
اس لیے ان میں گمراہی حد سے بڑھتی چلی گئی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مسند احمد میں ہے فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد میں فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں پہل گناہوں کا سلسلہ چلا تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن جب دیکھا کہ باز نہیں آتے تو انہوں نے انہیں الگ نہیں کیا بلکہ انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے رہے، جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل بھیڑا دیے اور حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ اس آیت کے بیان کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کر ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں نہیں، اللہ کی قسم تم پر ضروری ہے کہ لوگوں کو خلاف شرع باتوں سے روکو اور انہیں شریعت کی پابندی پر لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، واللہ تم پر فرض ہے کہ بھلی باتوں کا ہر ایک کو حکم دو اور برائیوں سے روکو، ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھو اور اسے تنگ کرو کہ یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور ابو داؤد میں بھی اس حدیث کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا دے گا اور تم پر اپنی پھٹکار نازل کرے گا جیسا کہ ان پر نازل فرمائی۔ جامع ترمذی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، خبردار، کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روک دے۔ خبردار، کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے نہ روک دے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے، افسوس، ہم نے ایسے موقعوں پر لوگوں کی ہیبت مان لی۔ جس طرح برائی اور گناہ کے کاموں سے رکنا فرض ہے، اسی طرح برائی کرنے والوں کو روکنا بھی فرض ہے۔ جب برائی سے نہیں روکا جاتا تو شر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں میں برائیاں کرنے کی جرت بڑھ جاتی ہے، نیک لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں اور پھر وہ برے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جب برائی سے روکا نہیں جاتا تو علم ختم ہو جاتا ہے، جہالت عام ہو جاتی ہے، لوگ برائی کو قبول کر لیتے ہیں، یوں حقیقت بدل جاتی ہے اور لوگ باطل ہی کو حق سمجھنے لگتے ہیں اور برے لوگوں کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، تو یوں ایک شیطانی اور باطل معاشرے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح برائی کرنا برائی ہے، اسی طرح اس باطل معاشرے کو جوں کا توں قبول کرنا بھی برائی ہے، اس میں مست رہنا بھی برائی ہے۔ مثلا آج جیسے ہر شخص یہ سوچتا ہے اسلامی معاشرے میں رہنے کے باوجود، اسلامی معاشرہ تو اصل میں عملی طور پر نہیں ہے، مسلمان کہلانے کے باوجود آج ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ سود لیے بغیر کوئی تجارت ممکن نہیں ہے۔ اس صورتحال کو قبول کر لینا اور سود لیتے اور دینے میں کہیں بھی دل نہ دکھے، ضمیر کی خلش بندے کو نہ ہو اور بندہ اس کو ایک معمول سمجھ لے کہ ایسا تو ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ کوئی کام رشوت دیے بغیر پورا نہیں ہوتا اور اس کو وہ معمول بنا لے۔ اللہ کے بنے ہوئے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کے بنے ہوئے قانون کو اختیار کرنا اور اس کا پورا سلسلہ چل پڑے، اور تہجد گزار شخص اس کو قبول کیے رکھے اور اپنی تہجد ہی میں گم رہے، یہ سمجھے کہ میں تو اپنے طور پر تو عبادت کر رہا ہوں، لیکن طاغوت کے خلاف اور طاغوتی اور باطل معاشرے کے خلاف اس کے دل میں کبھی کوئی غیرت، کوئی حمیت بیدار نہ ہو، اس طاغوتی نظام کو بدلنے کی کوئی تدبیر اس کے دل میں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی باتیں قبول نہیں ہیں۔ اہل کتاب بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ان میں بھی بہت بڑے بڑے عابد و زاہد تھے، مگر اس کے باوجود رب کریم نے ان کی فرد جرم یہ بتائی کہ کانوا لا یتناہون عن
منکر فعلوا، کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، برے کام ہوتے دیکھتے تھے لیکن انہیں روکتے نہیں تھے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ دینی جماعتیں جو نہیں عن المنکر سے اپنے آپ کو فارغ کیے بیٹھی ہیں کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، تو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بنی اسرائیل پر، اور ان کی اصل فرد جرم ہی یہی تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ نہیں عن المنکر سے غفلت کر رہے تھے، اپنی جگہ نیکیاں فرما رہے تھے، غاروں میں بیٹھ کر چلا کشی فرما رہے تھے، اور معاشرہ بھاڑ میں جائے، انہوں نے کبھی اس پر دھیان ہی نہ دیا، کوئی دینی غیرت اور حمیت ان کے دلوں میں نہ آئی۔ ایسی صورت میں سنت اللہ یہ ہے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر نیک و بد میں تمیز نہیں کرتا، جب زلزلہ آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب کا گھر ہے اس پر زلزلہ نہ آئے، جب سیلاب اور طوفان آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں گھر مولانا کا ہے اور فلاں گھر فلاں کا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو بڑے بڑے راہبوں کو بالوں سے گھسیٹ کر یروشلم میں ہتھکڑیوں کے ساتھ لا کھڑا کیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ رب فرماتا ہے لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہماری اپنی ذات کو بھی ہمیں اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی توفیق دے، اور اللہ کے بندوں کو بھی برائی کے راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر انہیں برائی کے راستے سے روکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت قوت ایمانی دے، اور غیرت و حمیت ایمانی اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو عطا کرے۔ آیت نمبر 80 اور 81 کو اکٹھا لیں گے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ دیکھیں گے ان کی کثیر تعداد کو کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، البتہ کتنا برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ناراض ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوتے، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان سے دوستی نہ کرتے، وہ انہیں دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب کی دوستیاں تم دیکھو گے کہ مشرکین کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں۔ ایسے یہود کا مشرکین سے دوستی گانٹنا بھی اسی لعنت کا باطنی اثر تھا جو ان پر کی گئی تھی۔ لعنت کا ظاہری اثر تو یہ تھا کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا، اور باطنی اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب اور روز آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کی دوستیاں ایسے لوگوں سے تھی جن کا نہ تو روز آخرت پر ایمان تھا، نہ انبیاء پر، نہ اللہ کی کتاب پر، اور یہ ان کے نہ اللہ کی کتاب پر ایمان تھا۔ ان کے شر، کفر اور فساد کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے خریدی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یقیناً بہت بڑا خسارہ ہے، لہٰذا وہ ایسے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے جن سے کبھی نہ نکل سکیں گے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یتولون الذین کفروا، وہ کافروں سے دوستی رکھتے تھے۔ یہاں جس دوستی اور تعلق کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ایسی دوستی کہ وہ اسلام کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی مدد کریں، ایسی دلی دوستی گانٹنا جس سے اسلام کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے وہ اس دوستی میں آگے بڑھیں، تو ایسی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں اس سے مراد عام معاشرتی تعلق اور عام دوستی نہیں ہے، بلکہ وہ دوستی جو یہود مدینہ مشرکین مکہ کے ساتھ رکھتے تھے کہ ظاہری طور پر کلمہ گو ہونے کے باوجود وہ مشرکین مکہ کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کے دشمنی میں اپنا پورا ساتھ دینے کا ان سے وعدہ کرتے
اور جنگ کی صورت میں اپنی پوری اپنی قوت، اپنی ہمدردی کا ان کے ساتھ وعدہ کرتے۔ سورۃ النساء میں ایسے ہی لوگوں کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقول الذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے لیکن وہ بتوں پر اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان والوں سے زیادہ اچھے ہو دین کے لحاظ سے۔ یہ منافقت اور ان سے دلی ہمدردی جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کے حق میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو یہ فاسق لوگ اطاعت کی حد سے نکلنے والے ہیں، ورنہ اگر وہ واقعی ایمان رکھتے اللہ پر اور اس کی کتاب پر تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتے۔ آیت نمبر 82 ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تم ضرور پاؤ گے تمام آدمیوں سے زیادہ سخت عداوت میں ایمان والوں کے لیے یہود کو اور مشرکین کو۔ تم ایمان والوں سے عداوت میں مشرکین اور یہود کو ایمان والوں سے عداوت میں زیادہ سخت اور شدید پاؤ گے عداوت میں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور البتہ ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں کے لیے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم و عابد ہے اور درویش ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اقوام سے زیادہ سابقہ پڑتا تھا ان میں یہود اور مشرکین تھے، جو مسلمانوں کے سخت شدید ترین دشمن تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کے 13 سال کے واقعات اور مشرکین مکہ کی ظالمانہ سلوک اور ایذا رسانیوں سے تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کیا کیا آفتیں انہوں نے نہیں ڈھائی۔ مشرکین مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا، کون سی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہ پہنچائی۔ اور پھر ملعون یہود نے بھی کوئی کمینہ سے کمینہ حرکت بھی نہ چھوڑی۔ یہود نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی بار قتل کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ ان یہود کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نصارہ باوجود اس کے کہ وہ بھی کفر میں مبتلا ہے اور مسلمانوں کا عروج انہیں بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا، تاہم ان میں قبول حق کی استعداد یہود و مشرکین کی نسبت زیادہ ہے۔ یہاں تمام عیسائیوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہ اسلام کے لیے بہت اچھے ثابت ہو رہے ہیں، بلکہ مقابلتاً ایک بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ عیسائی علماء یہود علماء کی نسبت مقابلتاً مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مقابلتاً جیسے یہود علماء میں کعب بن اشرف، حی بن اطلب جیسے یہود علماء اسلام کے لیے بہت سخت بغض رکھتے تھے، اس کے مقابلے میں عیسائی جن میں کیسر روم، مکوکش شاہ مصر اور نجاشی شاہ حبشہ جو عیسائی مذہب رکھتے تھے، ان کا وہ رویہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کے بعد دکھایا اور جو برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیا، وہ اس بات کا شاہد ہے کہ ان کے دل اسلام کے لیے جلد مائل ہونے والے ہیں۔ یہود کی مسلمانوں سے جو سخت دشمنی ہے، ان میں سرکشی اور انکار کا مادہ زیادہ ہے، جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں اور ضد سے ناحق پر اڑے رہتے ہیں، حق کے مقابلے میں بگڑ بیٹھتے ہیں اور حق والوں پر حقارت کی نظر ڈالتے ہیں، وہ علم سے کورے ہیں اور علم والوں کی کوئی قدر ان کے دل میں نہیں ہے۔ اور جو نصارہ ہیں، ان نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں جو توحید کے عقیدے پر قائم ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔
ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں قصے سین ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے عابد و زاہد و عالم ہیں، اور یہ درویشانہ زندگی گزارنے والے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہے جو یہودی میں پایا جاتا ہے۔ قبول حق میں عموماً 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، نمبر 1 جہالت، نمبر 2 حب دنیا، نمبر 3 حسد اور تکبر۔ یہود میں یہ تینوں چیزیں ہی تھیں جو حق قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی تھی، جبکہ نصارہ کے کسی سین میں نہ حب دنیا تھی اور وہ علم اور نرم دلی اور تواضع کی نعمت سے مالا مال تھے، جس کا مشاہدہ ہمیں تاریخ اسلام کی بساطت سے نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ اور مکوکش شاہ مصر اور قیصر روم کے رویوں میں نظر آتا ہے۔ اس سے مطلقاً یہ نہ سمجھا جائے کہ نصارہ خواہ کیسے بھی آج گمراہ ہوں اور اسلام دشمنی میں ان کا رویہ کتنا ہی سخت ہو، انہیں مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے، نہیں، اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اگر دونوں جماعتوں کا مذہبی عقائد کا مقابلہ کیا جائے تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ جو ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں یہود سے کم نہیں ہیں۔ ہاں، نصارہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو خدا ترس ہیں، حق پرست ہیں، جس کی وجہ سے انہیں قبول اسلام کی توفیق مل جاتی ہے، جبکہ یہود علماء نے اپنے علم کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، طلب دنیا میں مست ہو گئے ہیں اور حق اور ناحق اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ مقابلتاً مسلمانوں کے ساتھ رویوں میں اگر دیکھا جائے، جائزہ لیا جائے، تو عیسائیوں کی نسبت وہ یہ گمان ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے مغلوب رہیں، دبے رہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کی نسبت یہود و ہنود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں۔ تو رب کریم فرما رہا ہے ان دونوں میں بحیثیت قوم یہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے دین اسلام پر قوت ایمانی کے ساتھ دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔